روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان میں سے بڑی خاص اور اہم باتوں کو سیکھ رہے، جان رہے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سحرش کہ آپ نے پاک کلام کے نئے ڈرامہ میں موجود اس نبوتی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے اس پروگرام کا آغاز کر رکھا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کے وسیلے ہم سب کو اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بڑی برکت عطا کرے۔ جی شکریہ پادری صاحب۔ پادری صاحب، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سردیس کی کلیسیا کے بارے میں بتایا اور بڑی باتوں کو سیکھا اور جانا۔ آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے، فلدلفیا کی کلیسیا کے بارے میں۔ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ فلدلفیا کی کلیسیا کے نام خط میں داؤد کی کنجی سے کیا مراد ہے؟ کیا مسیحیوں پر حضرت داؤد کا اختیار خدا کے بیٹے سے زیادہ ہے؟ اس کے متعلق بتائیے گا۔ ہاں، بہت شکریہ آپ نے اس فلدلفیا کی کلیسیا کے تعلق سے اس داؤد کی کنجی کے بارے سوال کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلدلفیا جو ہے یہ یونانی کا لفظ فیلوس سے ہے، اور فیلوس کا مطلب ہے بردر یا بھائی، اور اس لیے اس کلیسیا کو برادرانہ محبت کی کلیسیا جو ہے اس کا نام دیا جاتا ہے۔ جی۔ اور اس کلیسیا میں جب ہم اس کلیسیا کے تعلق سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح خداوند اس خط میں اپنا جب تعارف کرواتے ہیں تو وہ تعارف جو ہے وہ ویسے تو ساتوں خطوط میں ان کا تعارف فرق ہے ایک دوسرے سے، لیکن اس میں جب وہ تعارف کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قدوس ہے، جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو برحق ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ اب قدوس کے بارے تو لوگ ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ وہ پاک ہے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ بے شک۔ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے اور خدا کا کلام بڑی صفائی سے بیان کرتا ہے کہ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ مسیح یسوع نے خود بھی کہا ہے کہ وہ حق ہے۔ جی۔ اور جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو پھر حق سے مراد وہ نہیں ہے جو جھوٹ نہیں ہے۔ جو جھوٹ نہیں ہے ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی۔ حق کے معنی فرق ہے اور جو جھوٹ نہیں ہے اس کے معنی فرق ہے۔ صحیح۔ تو جب خداوند یسوع یہ کہتے ہیں کہ وہ برحق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی کا منبع ہے، اور ان کے بغیر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سچ ہے تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب کے 4 باب میں 12ویں آیت میں بڑی صفائی کے ساتھ اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ آسمان کے تلے اس زمین پر یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف وہی the only one جسے ہم کہہ سکتے ہیں سچائی کا مبدا ہے، منبع ہے اور اس کا مخزن ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند یہ کہتے ہیں کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے، تو جو سچ ہے، جو حق ہے، جو پاک ہے، جب وہ کنجی کی بات کرتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، صحیح. اور وہ اختیار کسی انسان، کسی دنیاوی سلطنت، کسی دنیاوی حکومت، کسی دنیاوی رجیم یا فرشتوں نے اسے نہیں دیا. بالکل. وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ یہ استعارتاً استعمال کیا گیا ہے داؤد کی کنجی کو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ مسیح خداوند بات کر رہے ہیں یا مقدس یوحنا جن کی نمائندگی کر رہا ہے، ان لوگوں کی نظر میں داؤد بادشاہ کی بادشاہی اور اس کا اختیار جو تھا وہ بے مثال اور ضرب المثل تھا. اور یہاں ان کو یہ فلادلفیا کی کلیسیا کو مسیح خداوند بتاتا ہے کہ جو داؤد کے پاس کنجی ہے، یعنی جو اس کے پاس شاہی اختیار ہے، میرے پاس جو شاہی اختیار ہے اس کی کوئی حد نہیں. ٹھیک. وہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے. وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اس نے شاگردوں کو بھی یہی کہا کہ زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. پھر اس نے شاگردوں کو بھی یہی کہا کہ دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کون سی دنیا؟ جس دنیا کی بات مسیح خداوند کر رہا ہے وہ دنیا ہے جس میں اس نے اپنے شاگردوں کو خوشخبری یا انجیل یا منادی کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کو بتایا کہ بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، بادشاہیاں تمہاری مخالفت کریں گی، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اختیار کا، اتھارٹی کا، ساورینٹی کا منبع میں ہوں، کیونکہ میرے پاس داؤد کی کنجی ہے. اس کا مطلب میں وہ شاہی اختیار رکھتا ہوں جو دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی ظالم، کوئی کسی طرح سے ہلاکو خان یا قبلائے خان یہ نہیں رکھتے، بلکہ میرے پاس شاہی اختیار ہے جس کے تابع زمین اور آسمان دونوں ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ زمین اور آسمان کا اختیار میرے پاس ہے، کیونکہ میں داؤد کی کنجی رکھتا. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جس طرح یسوع مسیح کے پاس سارا آسمان اور زمین کا اختیار تھا، تو یسوع مسیح میں ہو کر یسوع نے وہی اختیار اپنے لوگوں کو بخش دیا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. مسیح میں ہوتے ہوئے وہی اختیار آج ہمارے پاس بھی ہے. تو پادری صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، فلادلفیا کی کلیسیا کس لحاظ سے زوراور تھی اور انہوں نے کس طرح مسیح کے کلام پر عمل کیا، اس کے بارے میں بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلادلفیا کی کلیسیا میں دو باتیں جو تھیں وہ انتہائی اہم تھی. ایک تو ان میں برادرانہ محبت بدرجہ اتم موجود تھی. جی. دوسرا یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں. جی. انہوں نے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ تو نے صبر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ صبر کے کلام پر عمل کیا ہے. وہ اس لیے کہ وہاں مندر بھی تھے، وہاں پر بادشاہ کی پوجا بھی کی جاتی تھی، وہاں پر اور بہت ساری ایسی سوسائٹیاں تھیں، بہت ساری انجمنیں تھیں. جن سوسائٹیوں میں، جن انجمنوں میں رجسٹریشن بہت ضروری تھی. جی. اور جو ان سوسائٹیوں میں شامل نہیں ہوتا تھا، انجمنوں میں شامل نہیں ہوتا تھا، اس کو کسی طرح کے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو اس لیے صبر کے کلام پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس ماحول میں خدا کے ساتھ وابستہ رہنا ایک بہت بڑا کام ہے.
جی کیونکہ وہ جو انجمنیں تھی وہ مندروں کے اندر ضیافتیں کیا کرتی تھی، باہر نہیں، صحیح، کسی شادی ہال میں یا کسی جگہ پہ ہال میں یا کسی مقام پر وہ نہیں کرتے تھے. وہ اپنی ساری ضیافتیں جو تھی وہ کرتے تھے مندروں کے صحن میں یا مندروں میں. اور وہاں جب وہ مندروں کے اندر جا کر وہاں کام کرتے تھے، وہاں شریک ہوتے تھے، تو پھر مندر کی حدود کے اندر کوئی بھی بدی، برائی، نشہ، حرام کاری کرنا وہ گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ جو مسیحی تھے یہاں کے، یہ ان کے اندر جا کر ان بدیوں سے باز رہتے تھے، اور بدیوں کے سے باز رہنے کی وجہ سے خداوند یسوع ان سے کہتا ہے کہ تم نے میرے کلام پر عمل کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ انہیں اپنی جسمانی علائشوں سے اور روحانی علائشوں سے الگ ہو کر، روحانی علائشوں کو روحانی طور پر الگ ہو کر خداوند میں پیوست ہو کر اس محبت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس لیے وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. کیونکہ کلام سننا ایک الگ چیز ہے، کلام بتانا ایک الگ چیز ہے، کلام کا واعظ کرنا، تفسیر کرنی، کلام پر کتابیں لکھنا، یہ ایک الگ کام ہے. بے شک. لیکن کلام پر عمل کرنے والا جو شخص ہے، خدا اسے اپنے جلال اور اپنے برکت کے لیے استعمال کرتا ہے. یوحنا کے انجیل کے 14ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کے پاس میرے آئین ہیں، یعنی جس کے پاس میرا کلام ہے. اس کا مطلب جب اس کے آگے آ گیا جس کے پاس میرا کلام ہے، اس کا مطلب اردو گرامر میں یہ فقرہ مکمل ہو گیا. پھر اس کے آگے ایک مربوطی لفظ ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ جو اس پر عمل کرتا ہے. اس کا مطلب جب مربوطی لفظ اور آ جائے گا تو پھر وہ دو طبقات کو جنم دے گا. جن کے پاس ہے وہ ایک طبقہ فرق ہے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ طبقہ فرق ہے. تو جو طبقہ فرق ہے وہ کون سا ہے؟ جو عمل کرتا ہے. اور جو عمل کرتا ہے اس کے بارے خداوند یسوع کہتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہے، میرا باپ اس سے محبت رکھتا ہے. اس کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ وہ پھلدار زندگی بسر کرے گا اور اس کی خدمت پھلدار ہوگی، کیونکہ وہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے. جب ہم پہلے زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ جو میرے ساتھ چلتا ہے، مجھ میں پیوست ہے، جو بدکاروں اور ٹھٹھا بازوں اور گناہ گاروں کے ساتھ نہیں رہتا، میری شریعت پر جو دن رات دھیان کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے ریوارڈ یا اس کے انعام کے لیے لکھا گیا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس. اب میرا خیال ایک درخت کے لیے ایک ندی کافی ہے. اس کو پانی دینے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے ایک درخت کے لیے ایک ندی کافی ہے. میں جس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں باغ ہی باغ تھے، لیکن وہاں اتنی ندیاں نہیں تھیں، اتنے سورسز نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے اس کے پاس خدا کے کلام کی برکتوں کے وہ خزانے موجود ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اور ان کو آپ گن نہیں سکتے. وہ کن کن برکتوں کے مالک ہیں، کن کن برکتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں. خدا ان کے ذریعے کون کون سی باتیں قوموں پر، لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، وہ ان کا شمار یا ان کو آپ گنتی میں لا کے تعداد نہیں بتا سکتے کہ اس کے پاس 10 ہے، اس کے پاس 1 ہے،
اس کے پاس 5 ہے. اس لیے وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے چونکہ میرے کلام پر عمل کیا ہے اور وہ بھی صبر کے کلام پر, اس لیے خداوند ان کو شاباش دیتا ہے. تھینک یو پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی, اور کلام مقدس میں لکھا ہے نا, جو کوئی میری سنتا اور جو میں باتیں کہتا ہوں ان پر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے. جی پادری صاحب, اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہودی کیوں شیطان کہے گئے ہیں جبکہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ انہیں انجیل سنانا ضروری ہے؟ اس کے متعلق بتائیں. یہودیوں کو وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس خط میں, جی, وہ لفظ ہے کہ شیطان کی جماعت والوں. براہ راست کسی یہودی کو شیطان نہیں کہا گیا. جی, پہلا تو ہمیں یہ واضح کر لینا چاہیے کہ کسی بھی یہودی کو شیطان نہیں کہا گیا. صحیح. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو شیطان کی جماعت والے ہیں, یعنی وہ شیطان کے نمائندے ہیں. ٹھیک. جو شیطان کے نمائندے ہیں, جو اس کے چیلے ہیں, جو شیطان کی بادشاہی یا اس کی شرارت یا اس کے کاموں کو لوگوں پر مشتہر کرتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس میں شریک ہو, وہ ان کو شیطان والوں کی جماعت کہا گیا. صحیح. کیونکہ وہ اب جب ہم مسیح یسوع کی پیدائش سے اب شروع کر لیں, ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک, اس کے بعد جب عید پینتیکوس پر کلیسیا قائم بھی ہو گئی, اس کے بعد سنٹرل ایشیا میں, وسطی ایشیا میں اور یورپ میں جب کلیسیائیں قائم ہو گئیں, یہودیوں نے یسوع کو قبول کیا, یہ نہیں کہ نہیں کیا, لیکن کچھ بڑی تعداد نے, بلکہ بڑی تعداد نے ان کی مخالفت کی. اور جب وہ مخالفت کرتے تھے تو پھر وہ حد سے گزر جاتے تھے, اور وہ اس وقت شیطان کی نمائندگی کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ مقدس پطرس کو مسیح یسوع نے اپنی زبان سے کہا کہ شیطان نے کتنی بار چاہا کہ تجھے لے اور پھٹکے, پر میں نے ایسا نہیں ہونے دیا. اس کا مطلب خداوند اگر اس کی پروٹیکشن یا حفاظت یا چوکیداری نہ کرتے تو وہ ابلیس اسے کبھی نہیں چھوڑتا. جی. اور پھر ثبوت بھی ملا کہ جب خداوند یسوع کو پکڑوا دیا گیا, وہی مقدس پطرس رسول جو مسیح کے لیے شہید بھی ہوا, جس نے کلیسیائیں بھی قائم کی, جس نے بڑی خدمت بھی کی, شیطان کے بہکاوے میں آ کر 3 بار یسوع کا انکار کیا. تو اس لیے جو لوگ خداوند یسوع پر یا خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان انہیں استعمال نہیں کرتا, اور جب وہ شیطان انہیں استعمال کرتا ہے تو پھر وہ وہی کرتے ہیں جو شیطان انہیں کہتا ہے. اور یہ بائبل بھری پڑی ہے. نوح کے دور میں وہ سب عبرانی ہیں, یہودی اگر نہیں بھی ہیں تو وہ سب عبرانی ہیں, اور ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ ان کی بدی آسمان تک پہنچ گئی ہے. لوط عبرانی ہے, اس کی بدی کے بارے بائبل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے. سمسون ایک قاضی ہے, نذیر ہے, اس کی بدی کے بارے جو وہ شیطان کے نمائندہ کے طور پر کام کرتا. وہ عورت جس نے اس کو راستے سے اس نے گمراہ کیا, وہ شیطان کی نمائندگی ہے. یسوع کے دور میں بے شمار لوگوں نے شیطان کے جماعت والے بن کر اپنا سارا کام دکھایا اور انہوں نے کیا. اور یسوع کا جب ہم ٹرائل پڑھتے ہیں, اس ٹرائل میں کدھر گئے وہ لوگ جن کو خدا یسوع نے شفا دی؟ نہ لازر نظر آیا, نہ مریم,
نہ مارتھا، نہ کانا گلیل کے لوگ، نہ جنہوں نے ہزاروں نے کھانا کھایا، نہ نائن کی بیوہ کا بیٹا نظر آیا، جن لوگوں کی زندگیوں میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے۔ کدھر ہیں وہ لوگ؟ ایک بھی شخص وہاں کھڑا نہیں ہے جی کہ وہ جو کہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، جی کیونکہ شیطان ان میں سمایا ہوا تھا۔ اور یہودا اسکریوتی کے بارے تو باقاعدہ لکھا گیا ہے، وہ ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا، وہ بہت بڑی تحریک کا ممبر تھا، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور خداوند یسوع کو اپنے آنے والے مستقبل کا بادشاہ مان کر اس کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ شیطان اس میں سما گیا۔ تو یہودی ہونا، مسیحی ہونا، ایماندار ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی بھی مذہب سے، کسی نظریے، کسی مکتب فکر کے رکن ہونا اور اس کی تشہیر کرنا، تبلیغ کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسی نظریے میں، اسی سوچ میں شیطان کی نمائندگی کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ جی آج دنیا میں جب ہم پیگنس یا ایتھیسٹ کے بارے بات کرتے ہیں، 40% آبادی دنیا کی پیگنس ہے۔ مسیحی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو کسی مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، کہ اپنے مذہب کو وہ پروکلیم بھی کرتے ہیں، اس کے لیے وہ نظریات بھی رکھتے ہیں، لیکن نمائندگی وہ ابلیس کی کرتے ہیں۔ کیا کہ خدا ہے نہیں، خدا تو کوئی بھی نہیں۔ تو شیطان کی جماعت وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان کو شیطان نہیں کہا گیا۔ شیطان صرف ایک ہی ہے، جو لوسیفر ہے، جس کے بارے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، جو اس کے ایجنٹس ہیں، ان کے بارے اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں، جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ ایجنٹس تو آج بھی، وہ جادوگر، وہ بندر، وہ سارے یہ سب اس کے ایجنٹس ہیں، اور سب اس کے ایجنٹ ہونے کے ناطے بات کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جو یہودی ہیں وہ مسیحیوں کو سجدہ کریں گے، یہودی تو نہیں کریں گے، پر شیطان کے ایجنٹ خواہ کسی بھی قوم میں ہوں، وہ یہودی ہوں، اسرائیلی ہوں، کسی مذہب سے ہوں، جو شیطان کے ایجنٹ ہے، ان کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہے کہ انہیں خداوند کے لوگوں کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ جب خداوند تخت پر آ کر اپنے جلال میں بیٹھے گا اور عدالت کرے گا، تو یہی وہ لوگ جو مسیحی ہے یہ ان کا انصاف کریں گے۔ اس سے بڑا اعزاز یا ریوارڈ اور کیا ہو سکتا؟ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں یہودیوں کو کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ وہ مسیح کی باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، سچ کو وہ سچی باتیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ اس دنیا کا سردار جو ہے وہ ابلیس، اور تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تو یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اندر ہو کر ابلیس ان کے اندر سے بول رہا ہے، تو جس وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کہ شیطان تم میں بول رہا ہے کہ تم سچ کو سمجھ نہیں رہے، سچی باتیں تم لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ سجدہ تو صرف خدا کو جائز ہے، پھر یہودی مسیحیوں کو کیوں سجدہ کریں گے؟ اس طرح وہ گنہگار کہلائیں گے، اس ساری بات سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہودی ہوں، اسرائیلی ہوں، دنیا کے کسی بھی مذہب اور مکتب فکر یا مسلک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ خداوند یسوع کو قبول نہیں کرتے جی، اور اسے اپنی زندگی کا اختیار نہیں دیتے، اور اسے خدا کا بیٹا اور اسے خدا نہیں مانتے، اگر اسے خدائے ثالوث نہیں مانتے، اور اس کی پاکیزگی اور اختیار اور اس کی جو سوورینٹی ہے، بادشاہی ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں،
وہ خواہ کسی بھی مذہب سے ہو، ایک وقت آئے گا کہ انہیں مسیحوں کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب مسیحوں کو نہیں ہے، سجدہ وہ خداوند یسوع کو کریں گے، بے شک، کیونکہ وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ اور وہاں لکھا ہے متی کی انجیل میں، اور قومیں وہاں پر حاضر کی جائیں گی۔ جی، اور قوموں سے مراد کوئی ایک قوم نہیں ہے، وہ جمع کسی گا۔ جب قوموں کو حاضر کیا جائے گا تو پھر دنیا کے تمام مذاہب، قومیں، وہ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پیگنس ہیں، کیا ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن جب عدالت کا دن آئے گا تو پھر عدالت کے روز تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ انہیں مسیح یسوع کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ جی، اور چونکہ ایماندار جو یسوع کے خون سے دھل کر اس کے ساتھ ان تختوں پر بیٹھ کر فرشتوں تک کا انصاف کریں گے، ان کو یہ استحقاق مسیح یسوع دے گا، اور یہ استحقاق جو ہوگا اس کی روشنی میں وہ سجدہ کریں گے، سجدہ یسوع کو کریں گے، مسیح یسوع کو، اس کی بادشاہی کو، اس کے جلال کو، اس کے تخت کو، اس کے انصاف کو سجدہ کریں گے۔ لیکن اس کے ارد گرد مسیحی ایماندار جنہوں نے اپنے جامے لکھا ہے برا کے خون میں دھو کر پاک اور صاف کر لیے ہے، جو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، مقدس پالوس کہتا ہے وہ فرشتوں کا انصاف کریں گے، اور کسی ڈھالی ہوئی مورت یا صورت کے آگے سجدہ نہ کر۔ یہ حکم قائم تھا، یہ ہے، یہ حکم عدالت کے روز بھی قائم رہے گا، اور قومیں خدا کو سجدہ کرے گی، مذاہب خدا کو سجدہ کریں گے، اور وہ خدا جو ہے مسیح یسوع اس وقت خدا کی حیثیت سے ایک منصف اور ایک جج کی صورت میں بیٹھا ہوگا، اور لوگ آ کر اسے سجدہ کریں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم نے اپنی جانیں اپنے خداوند اور ایمان اور اعتقاد کے لیے دے دی ہے، اس لیے ان پر واجب ہو جائے گا کہ جنہوں نے خداوند کو سجدہ کیا ہے یہ ان کو سجدہ کریں۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے۔ یقیناً ناظرین، جس طرح سے آپ نے آج سیکھا اور جانا کہ فلدلفیا کی کلیسیا کے اوپر کتنی اظہار ثانیہ آئی، کتنی دکھ تھے، کتنی آزمائشیں تھیں، تو بھی وہ مسیح میں وفادار رہے، مسیح کے ساتھ قائم رہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے، بے شک برائیاں، بدیاں اور بھی بہت ساری مشکلات ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ مسیح کے ساتھ وفادار رہیں، مسیح کے ساتھ ثابت قدم رہیں، تبھی اس زندگی کے تاج کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔